بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ قومی سیاست کے بارے میں بھی خبریں ہیں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے افغانستان۔ افغانستان بہت ہی کروشل سٹیج پہ ہے اور افغانستان کی وجہ سے پورا ریجن جو اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے اور پاکستان اس کا محور و مرکز ہے، اور عالمی طاقتیں خاص طور پہ وہ ایک کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ایک نئی جنگ میں دھکیلا جائے، اور پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں فیس سیونگ لے دیں۔ فیس سیونگ کس چیز کی لے کر دیں، اور افغان طالبان کے ساتھ کیا کوئی جنگ شروع کر دیں؟ اس طرح کی گفتگویں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر خود کہتے ہیں کہ افغانستان کی لڑائی، افغانستان کا مستقبل، افغانستان کی قیادت جانے اور افغانستان کی فوج جانے۔ اب میں اپنی اگلی نسل کو افغانستان جیسی بھیانک جنگ میں نہیں دھکیل سکتا، نہیں جھونک سکتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع تعاون کی درخواست کرتے ہیں، تعاون کی بات کرتے ہیں، اپنی ذاتی خواہش کہتے ہیں، میری ذاتی خواہش ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید آگے بڑھیں، لیکن دوسری جانب جو لے پالک ہیں غنی حکومت جیسے، اور غنی حکومت میں بیٹھے وہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں دلی سرکار کے ساتھ، وہ وہاں سے نیریٹو لاتے ہیں اور جو ان کے منہ میں کہا جاتا ہے، منہ میں ڈالا جاتا ہے، وہ بول دیتے ہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور افغان طالبان جو ہیں ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں اہم ترین، اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے۔ وہاں پہ افغان طالبان کی سینئر قیادت موجود ہے، امریکنز موجود ہیں، اور عبداللہ جو کہ مصالحتی کونسل کے چیف ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ سب کے سب گروپس وہاں پہ موجود ہیں دوحہ میں، بات چیت چل رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد 3+1 کے بھی وہاں پہ مذاکرات ہونے ہیں، بیٹھک ہونی ہے۔ بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک برننگ ایشو، برننگ معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اور یہاں پہ کچھ بھی چھوٹی موٹی غلطی بھی کیا کہنا چاہیے بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے بعد امریکی وزیر دفاع کی بات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور پھر آج ملاقات ہوئی ہے چین کے سفیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو نظر نہیں آ رہی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان کربی جی جو کہ ترجمان ہیں پینٹاگون کے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ We continue to have conversations with Pakistani leadership about the safe havens that exist along that border between Afghanistan and Pakistan, and we're mindful that those safe havens are only providing a source of more insecurity, more instability inside Afghanistan, and we're not bashful about having that discussion with Pakistani leaders. یہ جان کربی ہیں، پینٹاگون کے ترجمان ہیں، یہ وہی زبان بول رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم پاکستانی قیادت کے ساتھ محفوظ پناہ گاہوں پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محفوظ پناہ گاہیں افغانستان کے اندر صرف مزید عدم تحفظ اور مزید عدم استحکام کا ذریعہ فراہم کر رہی ہیں، اور ہم پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ اس بات چیت پر ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جو کہ اشرف غنی استعمال کر رہا ہے، یہ وہ زبان ہے جو ساحلے کر رہا ہے، یہ وہ زبان ہے جو حمداللہ کر رہا ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو دلی استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور ان سب کے الفاظ ایک ہیں، ان سب کے جملے ایک ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، اس کا جواب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ It is unfortunate scapegoat Pakistan for the failures of others. We have repeatedly expressed our concern on the role of the spoilers, and we have said there are spoilers within and there are spoilers outside. یہ تھے شاہ محمود قریشی جی، وزیر خارجہ پاکستان۔ بڑی بدقسمت کی بات ہے کہ پاکستان کو دوسروں کی ناکامیوں پر مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ ہم بار بار اپنی تشویش کا اظہار کر چکے، امن خراب کرنے والوں کے کردار پر۔ امن خراب کرنے والے اندر موجود ہیں اور باہر موجود ہیں۔ سپائلرز کا نام لیا، اور سپائلرز غنی حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہیں بشمول غنی، اور
دلی میں بھی بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک طرف چل رہا ہے. دوسری جانب چوہے صاحب یہ کیا چل رہا ہے معاملہ، آپ کچھ فرمائیں گے؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ گھیر گار کر پاکستان کو ایک نئی جنگ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے 11-12 سال روس کو برداشت کیا، انہوں نے وہاں جنگ آ کے مسلط کی افغان لوگوں پر، انہوں نے جہاد کیا اور روس کو وہاں سے دانت کھٹے ہوئے اور وہ شکست کھا کے بھاگا. آج امریکہ شکست تو کھا گیا ہے طالبان سے 20 سال بعد، لیکن وہ شکست ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہاں تباہی اور بربادی کو دعوت دی جا رہی ہے اور بمباری کی جا رہی ہے. اور اب وہ تھریٹس کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں سو کال دہشت گردوں کی، تو ہم نے وہاں پہلے ڈرون حملے کرتے تھے، اب اونچائی سے وہاں ہم یعنی بم پھینکیں گے. تو یہ اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور طالبان کو اور دوسرے گروپوں کو وہاں مل جل کر حکومت بنانی اور کسی الیکشن کی طرف جانا ہوگا جو سب کو قابل قبول ہو. لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے، مشکل ہے اس پر عمل ہونا. اور ہندوستان جو ہے وہ اپنا لوچ تلن دے چکر چ ہے، اور یہ ان کا آج سے نہیں ہے. 79 میں جب روس نے وہاں قبضہ کیا، دسمبر 79 میں، تو سردار سون سنگھ جو اس وقت ان کے پہلے وزیر خارجہ رہ گئے تھے، وہ ان کو ایلچی بنا کے بھیجا کہ جی ہمیں بھی افغانستان میں ہم بھی بیچ میں آ رہے تھے. تو ان کا ہر وقت مطمع نظر یہ ہے کہ ادھر سے ہم اور ادھر سے افغانستان پاکستان کو سینڈوچ کیا جائے، یرغمال بنایا جائے. لیکن ان کی اللہ کے فضل سے دال کوئی نہیں گلنی. اپنی ان کے مسئلے جو ہے وہ حل کریں، ادھر انہوں نے کیا لینا ہے. تو پاکستان اور چین جو ہے کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان اور چین جی بالکل ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات چوہے صاحب ایک بات بتا دوں کہ جو ریجنل پلیئرز ہیں، خاص طور پہ اس ریجن کے اہم ممالک، وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت اگر افغانستان میں کوئی سب سے بڑا سپوائلر ہے، سب سے بڑا سپوائلر، کیونکہ ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن جو چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، وہ بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا سپوائلر افغانستان میں اس وقت امریکہ ہے. اور پرامن افغانستان رشیا کو سوٹ کرتا ہے، چائنا کو سوٹ کرتا ہے، پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، وسط ایشیائی ریاستوں کو سوٹ کرتا ہے. اور پرامن افغانستان اگر کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ صرف امریکہ ہے. اور امریکہ افغانستان کو بیس بنا کے یہاں پہ پراکسیز شروع کرنا چاہتا ہے، نئے کیا کہنا چاہیے، جنگجو، عسکریت پسند، دہشت گرد گروپس جو ہیں ان کو منظم کرے گا. اور یہاں پہ ان کا جو بچہ جمہوریہ ہوگا وہ ہے انڈیا. انڈیا کو وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے. تو اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا واشنگٹن کا، اور امداد ہم سے مانگی جا رہی ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لڑیں افغانستان میں. یہ کہاں کا چوہے صاحب انصاف ہے اور کہاں کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو چائنا کے مقابلے میں اور رشیا کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لڑائی آپ لڑیں، دودھ وہ پئیں، دودھ پینے والے مجنوں مودی سرکار بنے اور پہاڑ ہم کھودیں. یہ کہاں کا انصاف ہے اور تقاضا ہے؟ میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. جی ہماری اسٹریٹجی، پاکستان کی کیا حکمت عملی؟ پاکستان کی حکمت عملی، پاکستان بڑے ہمبل وے میں ساری باتیں ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ کر رہا ہے. کل بھی جو میں نے کہا تھا کہ امپورٹنٹ کال آنی ہے تو وہ آ گئی، اور ہمارے سورسز کے مطابق وہ اسی امریکی وزیر دفاع کی کال آنا تھی. ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات ہوئی، اس پہ جو انہوں نے خود سیکرٹری ڈیفنس نے، یعنی کہ امریکی وزیر دفاع آسٹن نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے وہ بتا دیا. انہوں نے کہا جی ارلیئر ٹوڈے آئی اسپوک ود پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. وی ڈسکس our mutual interest and regional stability, and I reiterated my desire to continue improving the important US-Pakistan relationship.
یہ انہوں نے کہہ دیا، اور اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا، لیکن اسٹیٹمنٹ کے آنے کے باوجود سیکرٹری دفاع نے اپنے ٹویٹ سے بھی ذاتی طور پہ بھی ٹویٹ کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان سے معلوم کرتے ہیں جناب ہم اس وقت کس مصیبت کا شکار ہیں اور اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ بتائیے کہ بہت دن رات اس وقت پاکستان میں جاگ رہے ہیں لوگ تمام تر، اور امپورٹنٹ کالز بھی آ رہی ہیں، اور پاکستان اس وقت چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، پاکستان کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہماری ٹورڈز افغان پالیسی کیا ہوگی اور امریکنز کو ہم کیسے مطمئن کر پائیں گے؟ صابر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ ہم پارٹنرز ان پیس تو ہو سکتے ہیں، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی۔ آج ہم پہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو 2001 سے لے کر آج تک 80,000 جو کیجولٹی پاکستان کی ہوئی ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ جو 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری معیشت کا نقصان ہوتا ہے وہ ان کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ میں حیران ہوں، کل سے میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ افغانستان کے لوگ اور کچھ ہندوستان کی ایما پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، سینکشن پاکستان۔ میرا سوال ہے، میں ان افغان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ پاکستان کو سینکشن کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے 40 سال 40 لاکھ کے قریب افغان شہریوں کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی، ہم نے ان کا احترام کیا، ہم نے ان کی خدمت کی، ہم نے تعلیم دی، ہم نے کاروبار کے ان کو روزگار کے مواقع مہیا کیے۔ ہماری یہ غلطی ہے۔ کووڈ کے زمانے میں دنیا نے اپنے بارڈر سیل کر دیے، ہم نے 5 کراسنگ پوائنٹ آپ کے لیے کھولے تاکہ آپ کی تجارت جاری رہے۔ آپ اس لیے ہمیں سینکشن کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے دوحہ میں آپ کو بٹھایا نیگوشیٹنگ ٹیبل پر، اور آپ کا پیس ایکارڈ جو ہے وہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس لیے آپ ہمیں سینکشن کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے تقریباً 1 ارب ڈالر کمٹ کیا آپ کے وہاں ہسپتالوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، اس لیے پاکستان کو آپ سینکشن کرنا چاہتے ہیں؟ خدا را یہ کیا ہے؟ پاکستان دیکھیے صابر بھائی، میں آپ کے پروگرام سے واضح کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم سے آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مت گھبرائیے، آپ کو اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور ہماری نیت صاف ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں استحکام ہو، ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم نے ہر اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک میکینزم بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی گلہ ہے تو آئیے اس میکینزم کے ذریعے کرتے ہیں، اور آپ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ایک طرف تعاون مانگتے ہیں، دوسری طرف الزام لگاتے ہیں۔ میک اپ یور مائنڈز، شاہ صاحب آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ سر یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، انڈیا ہمیں کل بھی ایک بریفنگ میں ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دھمکیاں بھی ایک طرف ریکویسٹ کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، امداد مانگی جاتی ہے، ہیلپ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، اگر آپ نے ہماری نہ مانی تو پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمارے اعصاب کا بھی تو امتحان لے رہے ہیں نا، کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں کتنا دم خم ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت ہماری سوچ کے ساتھ ہیں یا پھر ادھر دوسری طرف ہیں؟ دیکھیے صابر جی، ہم نے جتنے ریجنل پلیئرز ہیں نا، ہم نے ان سے رابطے بھی کیے ہیں، ہم ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا اور ان کا آبجیکٹو ایک ہے۔ دیکھیے، ہم پر وہ شک کی نگاہ سے ہم پہ دیکھیں، اگر ان کا آبجیکٹو اور ہمارا آبجیکٹو مختلف ہو، حتیٰ کہ ہمارا اور امریکہ کا آبجیکٹو ایک ہے
کیا وہ پیس اور ریکنسیلیشن کی بات نہیں کر رہے؟ کیا ہم وہی نہیں کہہ رہے؟ کیا وہ خود اس بات پر اب آمادہ نہیں ہو گئے کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، عمران خان عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ایک براڈ بیسڈ انکلوسیو گورنمنٹ ہو؟ اور کیا پاکستان کی یہی خواہش نہیں ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اختلاف کہاں ہے اور ہم پر یہ جملے بازی کیوں ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوم کو بالکل میری نظر میں گھبرانا نہیں چاہیے، پاکستانی قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو تیار ہونا چاہیے کہ ہم پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم دیانتداری سے افغانستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم افغانستان کی بہتری میں ہماری بہتری ہے۔ اچھا کہتے ہیں امن ہم خلل ڈالیں گے، بھائی ہم تو اکنامک سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اکنامک سیکیورٹی کے لیے امن چاہیے، ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے امن چاہیے۔ ہم امن کیوں بگاڑنا چاہیں گے؟ ہم اپنا نقصان کیوں کرنا چاہیں گے؟ افغانستان کے نقصان میں ہمارا نقصان ہے۔ یہ کہہ کے تھک گئے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان آئیں، مل بیٹھ کر ہم راستہ نکالتے ہیں، وہ آنے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کے وزیر خارجہ کو دعوت کی ہے، لکھ کے کہا ہے میرے بھائی آؤ بیٹھ کر بات کریں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے۔ کہتی ہاں میں آؤں گا، آتے نہیں ہیں۔ اب بتائیے ہم کیا کریں؟ پاکستان دیانتداری سے جو کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ چودھری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل صادق ٹھیک ہے۔ جی، قوم کو بالکل اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ چودھری صاحب شاہ محمود صاحب، نہ آپ اپالوجیٹک ہیں، نہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، نہ آپ کے آرمی چیف ہیں، اور قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اور جیسے ہم نے فلسطینیوں کے معاملے میں اسرائیل کو مجبور کیا تھا، انشاءاللہ یہاں بھی پریویل کریں گے۔ لیکن آپ پر دباؤ آیا تین: اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، بارڈر سچویشن کے حوالے سے، اور دہشت گردی اور تخریب کاری کے حوالے سے۔ ان چیزوں کا اور یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو، یہ الگ تھلگ کر کے نہ دیکھیں سوال کو۔ وہاں لنڈن میں، یو کے میں جو کمپین چل رہی ہے، ہم پیٹ رہے ہیں ایک سال سے کہ وہاں کچھ گرگے جو بڑے بڑے آپ نے بھیجے ہیں علاج کے نام پر، وہ پیسے بانٹ رہے ہیں وہاں فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم، اور آپ جو ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہے ہیں اور آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پاکستان جا کے برطانیہ میں اپنے مخالفوں کو قتل کر رہے ہیں، اور کون چڑی کا بچہ ہے جس کو قتل کر دیا ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کوئی بھی اگر پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتا ہے، انہیں کمزور کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں نبھا رہا، وہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کے جو مفادات ہے اس کا تحفظ نہیں کر رہا۔ دیکھیے جو لوگ تنقید کرتے تھے فوج پر، آج فوج کا رویہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے، ہم جمہوریت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو منتخب حکومت ہے اور جو پالیسی منتخب وزیر اعظم کی ہوگی ہم اس کی تائید کریں گے۔ اور وہ کیا کہیں دیکھیے وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب تک وہ اپنے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان پر تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب مجھے یہ بتائیے، افغانستان کی صورتحال پر بحث ہوتی ہے، ایک بریفنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کونسل میں، بہت اہم ادارہ ہے، ہم اس کے ممبر نہیں ہیں لیکن ہم افغانستان کے ہمسائے تو ہیں۔ اب ہندوستان کی نیت دیکھیے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ کو ہم ممبر نہیں ہیں، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ رائے اس لیے دے سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کونسل کے ممبران کی رائے ہے ہم اس رائے سے متفق ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں ہماری خواہشات ان کے برعکس نہیں ہے، ہمارا انپٹ لیجئے۔ ہندوستان ایک معتصبانہ، ایک تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے اور پاکستان کو موقع فراہم نہیں کرتا۔ اگر پاکستان کو موقع دے دیا جاتا اس سے نقصان نہیں ہونا تھا، انٹرنیشنل کنسنسس بلڈنگ میں بات آگے بڑھتی۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے، یہ چیزیں پاکستانی قوم کو غور کرنے کی ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں
ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کن کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. خدا را اس وقت سب سے مقدم جو ہے وہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. حکومت کی انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوں. اور انہیں بڑے سوچ کر بات کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات نہ کیجیے جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے. سلامتی کونسل کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ایک تو سارا جو سٹیج تیار اور کیا گیا، دباؤ کا نہیں بتایا سٹیج جی دباؤ کا بتا دیں پہلے. جی آپ فرما لیجئے. ہاں جی، میں نے کہا سلامتی کونسل کا جو پہلا اجلاس حصہ ہوا اور اس میں سٹیج تو تیار کیا تھا پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کے دوست بہرحال اندر موجود تھے اور وہ کوئی بہت زیادہ نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکے، اور ایک پریس ریلیز کی صورت میں ایک آیا ایک جنرل سا. لیکن ایک اور وہاں پہ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. وہ ہے کہ ایک تو داسو کے واقعے کو دہشت گردی تسلیم کر لیا سلامتی کونسل نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. دہشت گردی کہیں بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کا فائنانسر اور اس کی ٹریننگ وہ ہر طرح سے قابل مذمت اور قابل گرفت ہے. اور پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس بارے میں جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بھی تعاون کرے جو بھی ملک ہے. تو پاکستان کے پاس اور چائنا کے پاس تو پورے ثبوت موجود ہیں شاہ صاحب کہ یہ سب کچھ کہاں پہ تیار ہوا. افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، انڈین پاسپورٹ تک افغانیوں سے پکڑے گئے. تو یہ سارے چیزیں ہمارے پاس ہیں، جوہر ٹاؤن والا بھی، لاہور والا اور یہ بھی. تو اس سلامتی کونسل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے صابر بھائی، جہاں تک جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہے اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے تانے بانے کہاں جا جڑتے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ان کو پاکستان کھٹکتا ہے، ان کے تانے بانے وہی جا جڑتے ہیں. جہاں تک داسو کا تعلق ہے، داسو کا انسیڈنٹ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، لیکن ہم ابھی بھی اس پر محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چین ہمارا دوست ہے اور ہم کوئی ایسی بات ان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرنا چاہتے. ہم انہیں جو بھی قدم لیں، جو بات بھی کرے، ہم پہلے انہیں اعتماد میں لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اپنی حد تک کافی ہم نے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں. جی ایک اور چیز بھی شاہ صاحب کہ ایک افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ اٹھایا گیا، اور اس پہ جو ہمارے پاس چیزیں آئیں سامنے تو وہ پتہ چلا وہ اسکرپٹڈ تھا، اور وہ جرمنی میں انہوں نے سیاسی پناہ بھی لے لی، اور یہ سارا کچھ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. افغانستان سے جو ٹیم آئی تھی ان کے ساتھ ہم نے باقی انفارمیشن بھی شیئر کی، اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کو بھیجیں، وہ شامل تفتیش ہوں، حصہ بنے کارروائی کا، تفتیش کا، تحقیق کا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیونکہ افغانستان میں جو بیٹھ کے افغان وزارت خارجہ ٹویٹ کر رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کھول دیں، اس میں اب کیا رہ گیا ہے؟ دیکھیے صابر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، افغانستان کی بیٹی کی سفیر کا جب واقعہ رپورٹ ہوا، ہر باپ کو، ہر پاکستانی کو ہماری جو مشرقی قدریں ہیں، اسلامی قدریں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تکلیف پہنچی. جب ہم نے تحقیق کی اور ہم تحقیق کرتے کرتے جب ہم نتیجے کے قریب پہنچے تو ہمیں ان کی جو کہانی تھی اس پہ بے پناہ چھید دکھائی دیے. مجھ سے کہا گیا، افغانستان سے ریکویسٹ آئی کہ ہم ایک اپنا ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو آ کے یہاں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں ان کو ایگزامن کرے. کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اس سٹیج پر اپنے سفیر کو واپس بلا لینا، اس سے آپ افغانستان پاکستان تعلقات کی خدمت نہیں کر رہے، اور اس وقت جب افغانستان کو بہت ضرورت ہے انگیجمنٹ کی، آپ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم سیکیورٹی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا آئیے. وہ تشریف لائے. ہم نے
पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन उनके सामने रखी, हमने सब कुछ उनके से शेयर किया, हत्ता कि उनके सामने फुटेज जो हमारे पास थी उनसे शेयर की गई और बताया गया, सब कुछ बताया गया, सब कुछ उनके सामने रखा गया, दयानतदारी से उनकी तसल्ली कराई गई। और मैं ये भी कहता चलूं, जब हम ये कर रहे थे, मैं दफ्तर खारजा के जो हमारे लोग हैं गवाही देंगे, मैंने कहा हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये टीम जब वापस लौटेगी तो ये आपकी बातों को तस्लीम नहीं करेगी, ये वही कहेगी जो कहते आई है। अब हम फिर भी किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहते, हम कहते हैं आइए मिलकर इस बात को मंतकी नतीजे तक पहुंचाएं। जो कुछ हमने आपसे शेयर कर दिया आपने खुद देख लिया, आपके सामने रख दिया, अब उसको आगे ले जाने के लिए हमें आपकी यहाँ प्रेजेंस दरकार है, हमें वो टेलीफोन चाहिए जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल था, और हमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। अगर आपने जो मुजरिम हैं उनकी निशानदेही भी होनी है तो वो भी आप ही ने तो करनी है, हमें आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। आप उठ के बाहर चले जाएं तो हम इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं? हमारी नीयत साफ थी, साफ है, हम ताउन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हम वाकईतन चाहेंगे कि अगर कोई गुनाहगार है तो गुनाहगार को सजा होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ झूठ के पलंदों पर पाकिस्तान को बदनाम मत कीजिए। शाह साहब, एक पेंटागन के जॉन एफ करबी हैं, उनका एक शॉट सुनिए, वो सेम के बारे में क्या कह रहे हैं, एक इल्ज़ाम ज़रा सुनाइएगा जी। We continue to have conversations with Pakistani leadership about the safe havens that exist along that border between Afghanistan and Pakistan, and we're mindful that those safe havens are only providing a source of more insecurity, more instability inside Afghanistan, and we're not bashful about having that discussion with Pakistani leaders. ये पेंटागन के तर्जमान थे शाह साहब। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने बात की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और उन्होंने ख़ुद जो ट्वीट की वो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्वीट है और उसमें किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं, और पूरी गुफ्तगू में भी जो हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई भी नुक्ता नहीं उठाया अमरीकी वज़ीर दिफा ने। उन्होंने जो कहा उन्होंने कहा कि जी अर्लियर टुडे आई स्पोक विद पाकिस्तान चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वी डिस्कस्ड आवर म्यूचुअल इंटरेस्ट इन रीजनल स्टेबिलिटी एंड आई रिटरेटेड माई डिज़ायर टू कंटिन्यू इम्प्रूविंग द इम्पोर्टेंट US पाकिस्तान रिलेशनशिप। जी सर। देखिए साबिर साहब, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के साथ हमारा राब्ता मुसलसल है। हम अफगानिस्तान की जो सिचुएशन डिटीरिएट कर रही है हमें भी उसकी फिक्र है। अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान मुतासिर होता है तो पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है, हम इससे गाफिल नहीं हैं। हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मुश्तरका हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मुश्तरका है। वो क्या है? अमन इस्तेहकाम। हम क्या कह रहे हैं? एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए। हम दोनों क्या कह रहे हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अब आर्मी चीफ की जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनके साथ यूजफुल डिस्कशंस हुई हैं, होती रहती हैं, और हम मिलके उनके साथ एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की ख्वाहिश रखते हैं। हम वाज़े कह रहे हैं कि हम किसी, जिसे कहते हैं ना, हम मुखालिफ हैं किसी जबरदस्ती के। हम नहीं चाहते कि काबुल पर कोई गवर्नमेंट इम्पोज कर दी जाए बाय फोर्स। अब बताइए इससे ज्यादा वाज़े पॉलिसी क्या हो सकती है? हमारी पॉलिसी में कहीं आपको लचक, कहीं आपको अभाम दिखाई दे रहा है? हरगिज नहीं है। अब अपने दाखिली फेलियर्स अगर आप पाकिस्तान पे डालना चाहें ये मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ चैलेंज था, हमने क्या किया? हमने चैलेंज का मुकाबला किया। हमने स्वात को, अपने ट्राइबल बेल्ट को जानी कुर्बानियों से, जानों का, कीमती जानों का नजराना पेश करके हमने क्लियर किया।
ہماری سپاہ نے، ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے عام شہریوں نے، ہمارے وہاں کے شہریوں نے تعاون کیا اپنے سیکیورٹی افسرز کے ساتھ، اور ہم نے اپنا ایریا کلیئر کیا. جی سیف آپ ہیونز، کیوں نہیں کر پائے؟ سوال پوچھا. شاہ صاحب سیف ہیونز پاکستان میں نہیں ہیں، افغانستان میں ہیں. افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں سے ایون یہاں حملے بھی ہوتے ہیں، اور افغانستان کے فوجی بھی پاکستان آتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ، ایک میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. ہم دیانتداری سے کہہ رہے ہیں، اینڈ پلیز بلیو اس، آپ نہ کرنا چاہیں ہم زبردستی نہیں کروا سکتے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے بشمول افغانستان کے. یہ ہماری دیانتدارانہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ ہماری پالیسی ہے. اب کیا اس وقت جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، جہاں کے جو ان کے پاس ان گورنڈ ایریاز ہیں افغانستان میں، کیا وہاں ٹی ٹی پی موجود نہیں ہے؟ کیا وہ اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر رہے؟ کون نہیں جانتا. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پھر بھی جملے بازی نہیں کر رہے، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل کے تعاون کریں، آئے مل کر ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل کے تحت آگے بڑھیں. ایک بریک لینی ہے. کہیں کہ سب کچھ کا ذمہ دار پاکستان ہے. آخری بات میں کہنا چاہوں گا صابر بھائی، ایک سیکنڈ پلیز. افغانستان کا امن کہ ہم اکیلے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے. سن لے دنیا، یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. ساری دنیا وہاں رہی ہے، اور آپ اگر انخلا چاہتے ہیں اور ساری ذمہ داری پاکستان پر عائد کرنا چاہتے ہیں تو یہ درست فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. ہم اپنا حصہ، ہم اپنا رول ادا کریں گے، اور آپ بھی آنکھ نہیں چرا سکتے. بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ گفتگو سن رہے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں، پاکستان کو جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پاکستان سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. تو جو پینٹاگون کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ افغان فورسز اپنا دفاع، کنٹراڈکشن کی اپنی ہے گفتگو میں ہی. پینٹاگون کچھ کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، وزیر دفاع ان کے کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ آپس میں کنفیوز ہیں، جس طرح یہاں پہ مسلم لیگ نواز کنفیوز ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اور کون سا بیانیہ لے کے آگے بڑھنا ہے. تو جان کربی کیا کہتے ہیں، ذرا ان کو سن لیں پہلے. The Afghans have capacity. They have capability. They have a capable air force. And as I said weeks ago, I think whatever the outcome here, when we look back, we're going to be able to know, we're going to be able to say that it was driven by leadership, Afghan leadership, political and military leadership. That's what's vital here. یہ آپ نے سن لیا. اب جب افغان فورسز میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ادھر سے آ کے حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ افغان فوجی خود فرار ہو کے پاکستان میں، بالکل پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں، سیف ہیونز ہیں، لیکن وہ ہیں افغان فوج کے لیے. افغان فوجی جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ فرار ہو کے سرحد کے اس پار پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان کی فوج سے محفوظ پناہ گاہ اس کو تصور کرتے ہیں، اس سے پناہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کھاتے پیتے ہیں، بہترین فریش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ان کی قیادت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جان کربی بھی یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب، خاص طور پہ آج بی بی سی میں، روئٹرز میں، ہر جگہ پہ ان کی یہ گفتگو چھپی ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغان اپنی حفاظت خود کریں. امریکی صدر کا افغان حکومت کو دو ٹوک پیغام. طالبان کے خلاف افغانستان کا دفاع افغان فوج کی ہی ذمہ داری ہے. امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغان جنگ میں نہیں دھکیل سکتا، امریکی صدر کہہ رہے ہیں. اور امریکہ کا افغانستان میں فوجی مشن 31 اگست کو مکمل طور پہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. افغانستان کی عوام کو اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے.
प्रेसिडेंट जो बाइडन इस मामले में क्लियर हैं और पेंटागन जो है, पेंटागन वो उसको हुई है शिकस्त, इसमें कोई दो राय है नहीं। वो अपनी शिकस्त का सारा मलबा वो कह रहे हैं जी अभी सेफ हेवन्स हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ कभी किसी की तरफ रुख करते हैं, और जिनके बारे में पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप जंग करें, दोहा में उन्हीं के साथ बैठे हैं, आज भी बैठे हैं और आज बैठ के उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल एंटिटी को तस्लीम कर रहे हैं, उनकी फ़ौजी ताकत को तस्लीम कर रहे हैं। चौधरी साहब ये मुनाफिकाना चालें क्या है? हमें कहते हैं वो दहशतगर्द है। तालिबान ने मैदान जंग में अपनी बर्तरी साबित कर दी है। तो अभी बात कर रहे थे वजीर खारजा कि ताकत के जरिए इस मसल, भाई अशरफ गनी और अब्दुल्ला ये भी तो पपट हैं। बिल्कुल है। नेटो और अमेरिकन अफवाज ने उनको बज़ोर ताकत वहाँ से मुसल्लत किया हुआ था। इसी वजह से आप जो कह रहे थे उनको जी एक दिन में ही वो इतने ज़िले जो है उड़ गए हैं और वो उनके लोग भाग रहे हैं, कभी कोई ताजिकिस्तान जा रहा है, कोई तुर्कमानिस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई ईरान का रुख कर रहा है, कोई अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि हमें टाइम हो गया है। अफगान तालिबान ने नॉन पख्तून इलाका जिसको उर्फ़ में शुमाली तहात कहते हैं उस पर भी कब्जा कर लिया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।